بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ سوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز سے آپ کا آن لائن کلاسز چل رہا ہے، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا جو نصاب ہے، جو قرآن کے ترجمے کے تعلق سے، وہ سورۃ اللیل۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کی تفسیر کی تھی، اور آج آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے اندر دو طرح کی شان نزول ہیں۔ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں عزیز طلبہ کہ پہلے ان دو شان نزول کو، یا پہلے صرف ایک شان نزول کو جس کا تذکرہ بالکل شروع میں ہے، اس کو بآسانی آپ کے ایک صاف ستھرے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ دراصل سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے عزیز طلبہ کہ اس سورت کے اندر، یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، وہ خالص اور خالص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو کافر ہیں امیہ ابن خلف، ان دونوں حضرات کے سلسلے میں یہ سورت نازل کی گئی ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت نازل ہوئی کہ امیہ ابن خلف جو ایک بہت ہی مالدار شخص تھے، لیکن وہ بہت بڑے بخیل تھے، ان کے پاس بہت سارے غلام تھے۔ چنانچہ ان کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کے غلام تھے اور ان کے پاس تھے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا مختلف روایتوں مختلف لوگوں سے بھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو بہت ہی توحید میں بہت ہی مضبوط تھے، اللہ پر ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے آقا تھے امیہ بن خلف، ان کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتے تھے اور گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے۔ ان حالتوں میں بھی وہ احد کا نعرہ گرم کرتے تھے۔ یہ بات دیکھتے دیکھتے حضرت صدیق اکبر کو بہت ہی ناگوار گزری اور بہت ہی پریشان تھے کہ ایک ایمان والا، ایک صاحب ایمان کو اس طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس غلام کو میرے ہاتھ بیچ دو، فروخت کر دو۔ لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے وہ تھوڑا ٹال مٹول کرنے لگے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے بہت ہی زیادہ دام دے کر اس حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ شروع میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسرا شان نزول، وہ بھی شان نزول ان دونوں حضرات ہی کے بارے میں ہے، لیکن ہم اس کو آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ان کا ترجمہ دیکھیں اس سورت کا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس میں 2 آیتوں کے اندر، بلکہ 3 آیتوں کے اندر قسم کھا رہے ہیں، اور پھر 3 آیتوں کے بعد جواب قسم ہے۔ سب سے پہلے قسم اللہ رب العزت کھا رہے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ ہم جانتے ہیں، آئے دن دیکھتے بھی ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے تاریکیاں بڑھنے لگتی ہیں، تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا واللیل اذا یغشا، جب رات چھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یقین ہم دیکھتے ہیں کہ صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دھیرے دھیرے روشنی پھیلتی رہتی ہے چاروں طرف۔ اسی کو فرمایا والنہار اذا تجلی، جب دن روشن ہو جائے۔ آگے تیسرا قسم ہے وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی بھی قسم ہے جس نے نر اور مادہ کو، یعنی مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا۔ یہاں تک قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس 3 آیتوں کے اندر 3 باتوں کے سلسلے میں قسم کھایا ہے۔ رات کی قسم کھایا، دن کی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے اس کی بھی قسم کھائی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جواب قسم ہے۔ جواب قسم کے اندر بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ مختلف ہی اس طرح سے ہیں، دراصل اشارہ اسی شان نزول کی طرف ہے اور انہی دونوں حضرات کی طرف ہے کہ حضرت صدیق اکبر ہیں جو ایک صاحب ایمان ہیں، ایک اچھے انسان ہیں۔ ان کی کوششیں مختلف ہیں کہ ان کی جو حرکتیں ہیں، جو ان کی جو طور طریقے ہیں، جو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے،
وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اللہ کی رضا کی خاطر ہے. لیکن ان کے مخالف، ان کے اپوزٹ بالکل امیہ ابن خلف ہیں، جن کی رات دن کی حرکتیں اسلام مخالف ہیں، اللہ کی نافرمان برداری کے لیے ہے، اللہ کی کو ناخوش کرنے کے لیے ہے. اسی کو بتلایا گیا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی ایک تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات دن کام کر رہا ہے، لیکن انہی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے. اسی کو فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. آگے فرمایا فاما من اعطى واتقى. اس آیت کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں. فرمایا بہرحال وہ شخص جس نے دیا اور وہ متقی و پرہیزگار ہوا. اس سے مراد وہی ہے حضرت صدیق اکبر ہیں، انہوں نے اپنا مال دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا تھا. آگے فرمایا وصدق بالحسنى. اور اس آیت کی طرف بھی اس آیت کی مصداق وہی ہیں. اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے وصدق بالحسنى، اور انہوں نے اچھی بات کی تصدیق کی. اچھی بات کی تصدیق کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر آئے تھے، جس صحیح دین کو، اس کو مان لیا، اس کی تکذیب نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سب باتیں ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی دین کی ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے بھی ہیں، تو پھر فرمایا آگے اللہ تعالیٰ بطور نتیجہ بتلا رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو ہم ان قریب اس کو آسانیاں پیدا کر دیں گے. آسانیاں اس طرح سے پیدا کریں گے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کریں گے. یہ تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا گیا. آگے اس آیت کے اندر جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس میں حضرت ان کے بارے میں امیہ ابن خلف کا تذکرہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. بہرحال وہ شخص جو بخیل ہے اور بے نیاز ہے. یقیناً امیہ ابن خلف ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا لیکن بہت ہی بڑا بخیل بھی تھا. فرمایا کہ وہ بالکل بے پرواہ تھا، یعنی دین اسلام سے بالکل بے پرواہ تھا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور اس نے اچھی باتوں کی، یعنی دین اسلام کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کی انہوں نے تکذیب کی. تو فرمایا بطور نتیجہ کے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو ہم ان قریب انہیں پریشانی مہیا کریں گے، پریشانی ان کے لیے ہم پریشانی کھڑی کر دیں گے. پریشانی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا اپنی مال پر. اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت آگے کر رہے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. کہ ان کو ان کا کوئی مال کام نہیں آئے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. کہ ان کو ان کا کوئی مال کام نہیں آئے گا، یعنی امیہ ابن خلف کو اذا تردہ، جب وہ گڑھے میں گر جائے گا. گڑھے میں گرنے سے مراد یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں ان علینا للہدیٰ. بے شک ہمارے ذمے ہدایت دینا. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ نبی کے ذمے بھی ہدایت دینا نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے انک لا تہدی من احببت. کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خطاب ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اس سے معلوم چلا کہ ہدایت کا پورا اختیار ہدایت کا وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور آخرت اور دنیا یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا رہا ہوں جو بالکل بھڑکتی ہوئی ہے، جو کل قیامت کے دن آگ جلے گی. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب آگے فرما رہے اللہ رب العزت تو بالکل جو بھڑکتی ہوئی، بالکل دہکتی ہوئی آگ جو ہوگی اس میں کون لوگ داخل ہوں گے، اس کے بارے میں فرمایا لا يصلاها الا الاشقى. تو اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بالکل ہی بدبخت ہوں گے، بہت ہی بدتمیز لوگ ہوں گے. اس آگ میں ایسے لوگوں کو ہی داخل کیا جائے گا. الذی کذب وتولی. اور بدبخت لوگ کون ہوں گے، بدبختی کیا صفت ہوگی؟ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی، وتولی، اور اللہ کے احکامات کی روگردانی کی. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ بدبخت ہیں اور ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس آیت کا مصداق حضرت صدیق اکبر ہیں. فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو اس سے بچا لیں گے اور اس سے بچایا جائے گا جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے. یہ حضرت صدیق اکبر ہیں. آگے قرآن کی آیت ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. اور وہ لوگ جو اپنے مال کو دیتا ہے پاک کرنے کے لیے. مراد وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے
جو مال ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں کچھ میل کچیل بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آگے جو آیت ہے یہیں سے ایک دوسرا شان نزول ہے۔ دوسرا شان نزول یہی ہے کہ کفار مشرکین نے یہ کہا کہ اتنے مہنگے دام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، تو کفار مشرکین نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پہلے کوئی احسان کیا ہوگا یا ان کے اوپر کوئی قرض لیا ہوگا، اسی کا انہوں نے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے الفاظ میں قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کفار مشرکین کے قول کی تردید ہے اس آیت کے اندر۔ کیا فرمایا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اسے بدلہ دیا جائے، یعنی حضرت صدیق اکبر پر حضرت بلال حبشی کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اسی کو تردید فرمایا۔ آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، انہوں نے جو اپنا مال دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا لیا، یہ صرف اور صرف اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا جوئی کی خاطر، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مال دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تھا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے۔ راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر کو ایسا بدلہ دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ آج کے سبق کو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو اس سبق میں کسی طرح کا کوئی اعتراض ہو، کسی طرح کی کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے اعتراض کا تشریفی بخش جواب دیا جائے گا۔